اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر پل ہے، بڑا خطرناک پل ہے، اس پل سے اللہ تعالیٰ نمازی آدمی کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو بجلی کی طرف پار فرما دیں، اور پھر جہنم کی آگ سے بھی اللہ بچا لیں گے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن تو سورج سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جوانی میں عبادت کرنے والا جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس بندے کو، جس شخص کو، جس آدمی کو خوبصورت حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے، اور یعنی ایک پیشہ ور عورت، جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں جن کا پیشہ ہی غلطی ہے، پیشہ ہی گناہ کرنا ہے، ان کو تو ویسے ہی لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک خاندانی عورت ہے اور اس پر شیطان نے حملہ کر لیا، اور شیطان نے اس کو ورغلا دیا، اور شیطان نے اس کو وسوسہ ڈال کے جہنم کا راستہ دکھا دیا، اور جہنم کے راستے کو شیطان جو ہے نا بڑا مزیدار بنا کے دکھاتا ہے، اور جنت کے راستے کو شیطان بڑی مشکل بنا کے دکھاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی امتحان کے طور پہ جنت کے راستے میں تھوڑی سی مشقت کے کام رکھ دیے ہیں۔ اللہ پاک نے، امتحان ہے نا، امتحان تو یہی ہے کہ بظاہر جنت کے راستے میں، جنت کے کاموں میں مشقت تھوڑی سی نظر آئے گی، لیکن اس مشقت کے بعد راحت ہے۔ نیکی کے کام کی مشقت تھوڑی دیر کی، اور اس پر ملنے والا انعام ہمیشہ کا، اور گناہ کے کام میں شیطان بڑا مزہ دکھاتا ہے، لیکن وہ مزہ تھوڑی دیر کا، اور اس گناہ کی سزا ہمیشہ کی۔ اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، موت کے وقت بھی ملے گی، قبر میں بھی ہزاروں سال ملے گی، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں ملے گی، اور ہمیشہ جہنم میں بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی راحت نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی سہولت نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی پریشانی سے بچائے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے بھائیو، آج ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج راضی کر سکتے ہیں۔ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، آپ سب اللہ کے پیارے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ محترم مولانا صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چھیڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ پاک نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں پورے اترے، سارے امتحانوں میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہم بھی ملت ابراہیمی بھی ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک نے کچھ تھوڑے امتحان، دنیا ہے ہی دارالامتحان، یہ امتحان گاہ ہے، تو امتحان گاہ میں تو مشقت ہوتی ہے، پھر امتحان میں اگر انسان کامیاب ہو جائے تو پھر امتحان کے بعد کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے بعد انسان کا بڑا اکرام اور اعزاز ہوتا ہے، یا اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس امتحان میں اعلیٰ درجے کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں اکثر تو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرمائے۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اللہ ان کو مدرسوں کے امتحان میں کامیاب فرمائے، اور دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اور یہ نہیں کہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ آتا ہے سامنے اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ امتحان، بھائی یہ امتحان ہے، اب ہم باہر جائیں گے تو باہر راستے میں عورت گزر رہی ہے جی، کوئی عورت گزر رہی ہے، کوئی بیچاری مجبوراً کوئی گزر رہی ہے، اب اس کو مجبوری ہے، اب اس کو جی آنکھیں پھاڑ یہ امتحان ہے کہ ہم اس کو دیکھنا ہے یا اس کی نظروں کو جھکانا ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں، نیچے کر لیں۔ آنکھوں کے اوپر اللہ نے شٹر لگائے ہیں، شٹر، ان شٹروں کو کیا کریں، نیچے کر لیں۔ بغیر بریکوں کی گاڑی جو ہوتی ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت خطرناک ہوتی۔ اگر آپ کی گاڑی خدا نخواستہ بغیر بریکوں کے ہو، اس کو آپ موٹر وے پہ لے کے جائیں گے؟ موٹر وے پہ چھوڑو، اس سڑک پہ بھی نہیں لے کے جائیں گے، اس رنگ روڈ پہ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں تو لے جائیں گے کہیں؟ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا نہیں لے کے جائے گا۔ بھائی گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں، بس کی بریکیں فیل ہو جائیں، جہاز کی بریکیں فیل ہو جائیں، جہاز بغیر بریکوں کے اڑا پھر رہا، اس سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو نقصان جو انسان بغیر بریکوں کے پھر رہا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے منع کیا یہاں رکنا ہے وہاں نہیں رکتا، جہاں اللہ نے چلنے کو وہاں نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ کے اس پہ نہیں چلتا، تو وہ انسان اس گاڑی سے، اس ٹرین سے، اس جہاز سے بھی جو بغیر بریکوں کے ہو اس سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان کی بریکیں ہیں، ایمان جس میں ایمان ہوگا نا، پورا ایمان ہوگا تو وہ بریکیں لگا لے گا۔ اب موبائل میں قرآن پڑھنے لگے صبح صبح، موبائل میں کوئی اللہ کے دین کی بات سننے لگے، یا موبائل میں کوئی اپنے ضروری کاروباری لین دین کرنے لگے، اور اچانک بیچ میں کوئی اور چیز آ گئی، تو بریکیں ہوں گی تو کیا کرے گا؟ بریکوں کو استعمال کرے گا۔ بریکیں جو گاڑی میں جب آدمی موٹر وے پہ جا رہا ہوتا ہے اسلام آباد تو کیا کرتا ہے؟ بریکیں چلاتا ہے یا بریکوں کو قدم قدم پہ بریکیں لگاتا ہے، ہر وقت اس کا پاؤں بریک پہ ہوتا ہے، بس تھوڑا سا کوئی ہے۔ اور ابھی کل پرسوں ایک حادثہ ہوا، بعض دفعہ بریک لگانا بھی چاہتا نہیں لگ سکتی، ہوتی ہے بریک لیکن نہیں لگ سکتی، ایسی خطرناک صورتحال بن جاتی۔ انا للہ و انا، آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ 5-6 لوگ جا رہے ہیں اور اپنی گاڑی میں موٹر وے پہ بڑے خرمستیاں کرتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، اور طرح طرح کی جی تکبرانہ جملے کرتے ہوئے کہ یہ جو گاڑی والا جا رہا ہے یہ تو ایسے ہی ہے، اور ہم تو ہم ہیں، میں تو میں ہوں، میں نکل گئی تھوڑی دیر میں، جب وہ گاڑی جی تیز رفتاری میں وہ دوسری گاڑی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، بعض دفعہ یعنی ڈرائیور سمجھدار ہوتا ہے اور وہ نہیں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوتا، اور وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے تھوڑا سا اپنے ٹریننگ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، لیکن بعض بے وقوف سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، بے وقوف دوست بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اکساتے ہیں اور اس کو غیرت دلاتے ہیں، اور اس بے وقوف کی اس وقت پھر بے وقوفی والی غیرت جب جاگتی ہے تو پھر وہ اندھا دھند چلاتا ہے، پھر وہ اندھا دھند مقابلہ کرتے ہوئے جب ٹکراتے ہیں کہیں، تو کل وہ جی 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے، 5-6 منٹ جی، اور 5-6 منٹ میں وہ ساری دنیا نے دیکھا جی، گانے چل رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی کو جب آگ لگی تو یہ بھی جل کے راکھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، اور وہاں پہنچ گئے جہاں آپ نے اور جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اللہ نے جانے کے لیے ایک تیاری کا موقع دیا ہے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، ٹرینوں میں، جہاں بھی کوئی سفر کرنے کا موقع بنتا ہے تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تو پھر بھی وہ پہلے ٹی وی لگتا تھا، VCR چلتا تھا بس میں، اور ساری بس کو تو مان نہ مان تجھے سننا ہی پڑے گی، جی پوری بس کو سننا پڑتا تھا وہ سارا کنجر خانہ۔ لیکن اب وہ LCDیاں لگ گئی ہیں، اب اپنی مرضی سے کوئی اس میں قرآن سنے یا اس میں کوئی شیطان کو سنے، جو مرضی سنے۔ اب بس بظاہر جا رہی ہے لاہور، بس بظاہر جا رہی ہے اسلام آباد، کراچی جا رہی ہے، لیکن اس بس میں کچھ سواریاں جنت کا سفر طے کر رہی ہیں، کراچی کے ساتھ ساتھ کچھ سواریاں جہنم کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
جو وہ سامنے رکھے ہوئے آلات کے ذریعے یا اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کے ذریعے اللہ رسول کی چاہت کے مطابق استعمال کر رہے اپنے آپ کو، تو وہ بظاہر تو لاہور کراچی جا رہے لیکن حقیقت میں وہ جنت کی طرف بڑھ رہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جی اللہ کی ناراضگی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، آپ کے جاں نثار صحابی، تو ایک چرواہا بانسری بجا رہا تھا، جی بانسری بجا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بانسری کی آواز سنی تو بانسری کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک انگلیاں مبارک کانوں میں ٹھونس دی اور ساتھی سے فرمایا جب یہ آواز بند ہو جائے مجھے بتانا، اور چلتے رہے، کانوں میں انگلیاں دے کر چل رہے ہیں تاکہ وہ بانسری کی آواز نہ جائے۔ تو اب تو بانسری کیا رنگ برنگے اور عجیب و غریب آلات بن چکے، اب تو رنگ برنگے آلات، موسیقی کے آلات ایجاد ہو گئے جن سے لوگ پہلے تو بجانا پڑتے تھے، اب تو ایسے خطرناک آلات آ چکے ہیں کہ جناب بجانا بھی نہیں پڑتا، خود بخود بج جاتے ہیں، مسجد میں بج جاتے ہیں، نماز کے دوران بج جاتے ہیں، اور یہ تو عام مسجد ہے، اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ شریف کے سامنے بج جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بج جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اللہ نے نماز کے دوران کئی موبائل بجے، وہ جو امام مسجد نبوی تھے وہ کھڑے ہو گئے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بہت درد دل سے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے۔ یہ جو گانا بجاتا ہے اور یہ موسیقی چلاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں، چاہے ادھر بجائے یا ادھر بجائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینے آنسو بہا کر امت میں حیا کو پھیلایا۔ یہ بدبخت گانے چلانے والا، موسیقی بجانے والا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، خود ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، لیکن رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ، آواز نہیں ایسے لگتا ناشتہ نہیں کیا، زور سے بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون پسینے آنسو بہا کر امت میں حیا کو پھیلایا۔ یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ پانی پھیر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں خنجر گھونپنے کی گویا کہ کوشش کر رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کافروں نے اتنا ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خود ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو اتنا نہیں ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نہیں ستایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا نہیں ستایا گیا، داؤد علیہ السلام کو اتنا نہیں ستایا گیا، سلیمان علیہ السلام کو اتنا نہیں، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، لیکن رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافروں نے حضور کو ستایا تو ہم حضور کے اپنے ہو کر ہم بھی حضور کو ستانے والا کام کریں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا بھائی؟ اس مبارک محفل میں، اللہ کے پیارے گھر میں، جمعے کے مبارک دن میں ہم سب دل و جان سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے کام کریں، اور ناراض کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے سارے کاموں سے توبہ۔ سب پکی توبہ کرتے ہیں، یہ نیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے بھی توبہ کرتے ہیں بھائی، اپنا جو ہے اپنے کمنٹس میں بھی بتائیں ہم نے توبہ کر لی بھائی، اور توبہ کر کے پکی سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کریں۔
اللہ اللہ